مکہ کی سرزمین جہاں قریش کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت، طاقت اور قبیلے پر فخر کرتے تھے، انہی میں سے ایک تھا ابو لہب۔ وہ رسول اللہ کا سگا چچا تھا، بہت خوبصورت، مالدار اور مغرور انسان تھا۔ اس کے چہرے کی سرخی اور چمک کی وجہ سے لوگ اسے ابو لہب کہتے تھے، یعنی آگ والا چہرہ۔ اس کی بیوی جمیل تھی جو ابو سفیان کی بہن تھی۔ وہ بھی قریش کے بڑے اور امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، بہت تکبر کرنے والی، زبان کی سخت اور دل میں حسد رکھنے والی عورت تھی۔ دونوں میاں بیوی اپنی دولت، عزت اور قبیلے کے غرور میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، بتوں کو چھوڑنے، ظلم سے بچنے اور سچ بولنے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ یہ دعوت ابو لہب کو پسند نہ آئی، کیونکہ اسے ڈر تھا اگر لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو اس کی سرداری، تجارت اور جھوٹی عزت ختم ہو جائے گی۔ ایک دن جب رسول اللہ نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو جمع کیا اور فرمایا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ سنتے ہی ابو لہب چیخ پڑا اور بولا، تم برباد ہو جاؤ، کیا اسی لیے تم نے ہمیں جمع کیا؟ جمیل بھی رسول اللہ سے شدید نفرت کرتی تھی، ہر وقت آپ کو تکلیف پہنچاتی۔ وہ رات کے اندھیروں میں کانٹے دار جھاڑیاں اور لکڑیاں جمع کرتی اور انہیں راستے میں بچھاتی جہاں سے نبی کریم گزرتے۔ وہ لوگوں کے درمیان جا کر رسول اللہ کی برائی کرتی، جھوٹ پھیلاتی، لوگوں کو اسلام سے دور رہنے کا کہتی۔ ابو لہب اور جمیل نے نہ صرف زبان سے مخالفت کی بلکہ عملی طور پر بھی آپ کو بہت اذیت پہنچائی۔ لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکتے، بچوں کو آپ کے پیچھے لگاتے اور ان سے کہتے کہ وہ آپ کو پتھر مارے، بازاروں میں آپ کو جھٹلاتے، حاجیوں اور تاجروں کے سامنے آپ کو نعوذ باللہ جادوگر کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر کرتے، کبھی بدلہ نہ لیا، نہ کبھی بد دعا دی۔ جب غزوہ بدر میں کفار مکہ کو سخت شکست ملی تو وہ صدمے، غصے اور ذلت میں جلنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اسے ایک خطرناک بیماری لگی۔ روایتوں میں اسے عدسہ کہا گیا، جو پھوڑوں اور متعدی بیماری تھی۔ لوگ اس کے قریب آنے سے بھی ڈرتے تھے۔ وہ درد اور ذلت میں مبتلا ہو کر مر گیا، یہاں تک کہ اس کے اپنے گھر والے بھی اس کی لاش کے قریب آنے سے ڈرتے تھے۔ کئی دن تک اس کی لاش پڑی رہی۔ آخرکار لوگوں نے دور سے لکڑیاں اور مٹی پھینک کر اسے دفن کیا۔ جمیل وہ بھی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ختم ہوئی۔ جس عورت کو اپنی دولت اور حسب نسب پر فخر تھا، قرآن نے قیامت تک اسے لکڑیاں اٹھانے والی کہہ کر یاد رکھا۔ غرور انسان کو حق سے اندھا کر دیتا ہے۔ دولت اور طاقت ہمیشہ نہیں رہتی۔